السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو آج میں ان لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں جو میرے فالورز ہیں، مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ میرے فالور ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو تو یہ ویڈیو دیکھو، ورنہ آپ کے لیے پھر یہ ویڈیو نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مفتی صاحب نے ایسا کیوں کیا، مفتی صاحب نے ویسا کیوں کیا، مفتی صاحب ایسے کیوں کرتے ہیں، مفتی صاحب ویسے کیوں کرتے ہیں، یہ کچھ ایسے کامنٹس ہیں، ایسی باتیں ہیں جن سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور مجھے آپ ایسے سمجھ لو کہ کسی کی ہیٹ سے، کسی کے بیڈ کامنٹ سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی لیے میں جواب دیتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ چلائی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں، کامنٹ میں لکھی جاتی ہیں کہ جس سے جو ایکچول میں میرے فالوور ہیں، جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو واقعی میں مجھ سے دل سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کا مائنڈ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہوتا ہے، اور ان کے مائنڈ میں یہ آنے لگتا ہے ہاں یار مفتی صاحب نے ایسا کیوں کیا۔ جیسا کہ ابھی 4-6 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اور اس میں نے ایک بڑے میاں ہیں، 62 سال کے بوڑھے شخص ہیں، میرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں، تو میں ان کا جب پارا پورا ہوا تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا، اور اس کا تھمبنیل جو بنایا میرے ایڈمن نے، تو اس تھمبنیل پہ وہ لائنیں میں نے ہی لکھوائی تھی کہ یہ شخص اللہ سے 62 سال کی عمر میں اللہ سے بات کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو دیکھ لو۔ یہ ویڈیو ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگوں نے دیکھی، لیکن کچھ بولتے ہیں نا نفرتی چنٹو جو ہوتے ہیں، یا جن کا دماغ خراب ہوتا ہے، یا جن کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں، وہ بات کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، دین کا علم حاصل کریں، علماء سے معلوم کریں، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی فنٹر بن کے دکھاتے ہیں نا، تو خود ہی ارے مفتی صاحب یہ تو آپ نے مس گائیڈ کر دیا، یہ ٹائٹل تو غلط ہے، یہ تھمبنیل تو غلط ہے، مفتی ہو کے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، اس طرح کے کامنٹس۔ مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، تو میں اللہ ہی کے سپرد سارا معاملہ رکھتا ہوں۔ میرا دین کا کام کوئی میرے لیے تھوڑی نہ ہو رہا ہے، یہ ساری ویڈیوز میں ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس سے میری کوئی دکان تھوڑی چل رہی ہے، تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا اس طرح کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ مفتی صاحب نے ایسا کیوں کیا، مفتی صاحب نے ویسا کیوں کیا، ہاں مفتی صاحب نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں سمجھو، کوئی بھی تھمبنیل میرا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، میں تھمبنیل چیک کرتا ہوں اور میں پرمیشن دیتا ہوں، کبھی کبھی میں چیک نہیں کر پاتا تو بعد میں چیک کرتا ہوں، تو اس پہ کریکشن کرواتا ہوں۔ اب میں نے یہ جو ہیڈنگ لگائی کہ 62 سال کے بوڑھے میاں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے بات کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے لکھا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور حضور نے ان کو کچھ وصیت فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وصیت پر یا رسول اللہ پوری طرح سے عمل کروں گا۔ اس وصیت میں کیا تھا؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اور حرام چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور حضور نے فرمایا کہ جس کو اپنی آنکھوں سے جنتی دیکھنا ہو تو ان صاحب کو دیکھ لو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا گناہوں سے بچنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ کوئی آسمان سے نہیں آتا۔ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جب تم کسی کا عمل سنت کے خلاف نہ دیکھو، تو یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ آسمان سے نہیں آتے، ولی جو بنتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے ولی بنتے ہیں۔ حضور کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ جو شخص 5 وقت کا نمازی ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، حرام سے بچ رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے تمام احکامات کی پابندی کر رہا ہو، وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کا ولی ہے۔
آپ کو اگر یقین نہ ہے تو آپ احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھو یا اپنے عالم سے پوچھ لو. تو میں نے اس میں لکھا یہ اللہ کے ولی ہیں. بس یہ کیسے اللہ کے ولی ہو جائیں گے؟ پیٹوں میں درد ہو گیا لوگوں کے، پیٹوں میں درد ہو گیا، الٹے سیدھے کامنٹس. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہو تو آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ ہاں یار کامنٹ ایسے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، شیطان دل میں ڈالتا ہے ہاں مفتی صاحب نے یہ غلط کہا. تو بھائی میں نے اس میں کوئی غلط نہیں کہا، وہ بالکل ٹائٹل تھمبنیل بالکل ٹھیک ہے. مس گائیڈ کرنا میری عادت بھی نہیں ہے اور میں کرتا بھی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں وہ جیسا میں لکھ دوں نہ لکھوں تب بھی وہ ویڈیو دیکھیں گے، پہلی بات. دوسرا آج کل یہ بہت چل رہا ہے، جب سے میں نے، ویسے تو میں ڈالتا رہتا ہوں ویڈیو، لیکن جب میں اب زیادہ ڈالنے لگا ہوں تو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا، لوگوں کو مدد کر رہا ہوتا ہوں تو اس کی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں، پھر آپ لوگوں تک ان ویڈیوز کو پہنچاتا ہوں. تو اس میں بھی جو ہے نا آپ لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہو، لیکن کبھی کبھی مائنڈ میں یہ آ جاتا ہے یار مفتی صاحب تو دکھا کے مدد کر رہے ہیں، دیکھو مفتی صاحب دکھا کے مدد کر رہے ہیں. حالانکہ مدد تو دکھا کے نہیں کرنا چاہیے، چھپا کے صدقہ کرنا چاہیے. دکھا کے صدقہ کرنا تو گناہ ہے، حرام ہے، یہی سمجھا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دکھا کر صدقہ کرنے کی بھی تعریف فرمائی ہے اور چھپا کر صدقہ کرنے کی بھی تعریف فرمائی ہے. تو دکھا کر صدقہ کرنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. میں جو دکھا کر صدقہ کرتا ہوں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو میرے سمجھ میں آتے ہیں. وہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے جو میری فیلڈ میں نہیں ہے. جو میری فیلڈ میں ہے وہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹری لائن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ڈاکٹری لائن میں پڑھا ہوا ہو، جو میڈیکل لائن میں ہو وہی میڈیکل لائن کو سمجھ سکتا ہے، جو انجینئر ہو وہی انجینئرنگ لائن کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئے لیکن میں اس کو سمجھ رہا ہوتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور دکھا کر، دن میں یا رات میں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے، چاہے وہ دکھا کر کیا جائے چاہے چھپا کر کیا جائے. ہاں انٹینشن آپ کی غلط نہیں ہونا چاہیے. اب میں ہزاروں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اس میں سے 10-15 لوگوں کی ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو کیمرے میں کبھی نہیں آتے، ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ان کا فیس ظاہر ہو، جو نہیں چاہتے کہ ان کا نام ظاہر ہو، جو نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں کسی کو بتاؤ، تو ہم پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. ہاں دکھاتے ہم کن لوگوں کو ہیں؟ ان لوگوں کو دکھاتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا بیٹا بن جائے، جو کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی ہمارا یہ اٹھا ہوا ہاتھ تھام لے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی تو ہمیں اپنا فیملی ممبر سمجھے. وہ ہمارے شکر گزار ہوتے ہیں جب ہم ان کے سامنے کیمرہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو بتاؤ کہ کون ہے جو ہمیں اپنا بیٹا بنائے، کون ہے جو ہمیں اپنا باپ بنائے، کون ہے جو ہمیں اپنا بھائی بنائے، اپنی بہن بنائے، کون ہے جو ہمارے پورے خرچے کا نظام اٹھائے. ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی تو سہارا بنے. تو یہ جو میں آپ لوگوں سے شو کراتا ہوں اس لیے تاکہ بنو ان کا سہارا، بنو ان کے فیملی ممبر، پہنچو ان کے آنسو، بناؤ ان کو اپنا باپ، بناؤ ان کو اپنا بیٹا. تو اگر آپ اس نظر سے دیکھو تو آپ کو میرا یہ کام بہت اچھا لگے گا. اور اگر آپ اس نظر سے دیکھو گے، دیکھو دکھا رہے ہو غریب کو ذلیل کر رہے ہو، بھائی وہ ذلیل نہیں ہو رہے بلکہ وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، سالوں سے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. سارا جہان ان کو دیکھ کے نکل رہا ہے کہ ان کی مدد نہیں کر رہا. میں نے تو ان کے ہزاروں سہارے بنا دیے تو وہ میرے شکر گزار ہیں. اور آپ کو بھی میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو محتاج تھا آپ نے اس کا سہارا بنا دیا ہمیں. تو اگر آپ اس نظریے سے دیکھو گے تو اچھا لگے گا، نہیں دیکھو گے تو غلط لگے گا. دوسرا جو دکھانے کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب میں دکھاؤں گا نہیں تو آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اتنے غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. دکھاتا ہوں تبھی تو آپ لوگ دیتے ہو، دکھاؤں گا نہیں تو آپ دو گے کیسے. تیسرا ضروری مسئلہ کہ ہم دکھائیں گے نہیں تو گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا. جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں سوسائٹی کے، این جی اوز کے، ان کے لیے پروو ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی لیے ایسے لوگ جن کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ان کو کوئی اعتراض ہے، اور ان کو تو بلکہ اچھا اور لگ رہا ہے کہ کم از کم آپ نے ہماری اتنی ہیلپ تو کی کہ 100 لوگوں کو ہم سے جوڑ دیا. تو ایسے لوگوں کو دکھانا چاہیے، ریکارڈ کے لیے بھی اور ان کی بھلائی کے لیے بھی. تو یہ کچھ فائدے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ بھی مسئلہ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ دکھا کے مدد کی جاتی ہے. تیسرا، ابھی کل میں نکاح پڑھانے گیا تھا تو میں نے نکاح کے بعد ایک ویڈیو بنائی. میں نے اس میں کہا کہ نکاح پڑھانے میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ اس میں ٹائم بہت خرچ ہوتا ہے اور ٹائم کی بربادی بہت ہوتی ہے. تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے نا
कमेंट किया, अरे मुफ्ती साहब बताइए निकाह पढ़ाने में टाइम की बर्बादी लग रही है आपको, अब मुफ्ती हो के आप ऐसे ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। तो हद होती है बिल्कुल। कोई बात को अगर खोल के बयान करो तो बोला जाता है फालतू में लंबी बात की जा रही है, और शॉर्ट बात करो तो बोला जाएगा अरे मुफ्ती साहब आपने ऐसे बात कर दी, है ना। तो लोगों को बहरहाल चैन नहीं आता, उनसे मुझे मतलब भी नहीं है। लेकिन आपके माइंड में ये बात आई होगी, मुफ्ती साहब ने बोला कि देखो निकाह के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, निकाह में पढ़ाने में जाओ तो टाइम बहुत बर्बाद होता है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारी शादी ब्याह में कितने रस्म व रिवाज आ गए हैं, निकाह में कितने रस्म व रिवाज आ गए हैं। दूल्हा पहले बारात आएगी, बारात आने के बाद भी आधा पौन घंटा खामा की रस्म व रिवाज में जाएगा, फिर लड़की तैयार होगी दुल्हन के बाद साहब वो इजाज़त लेने जाएंगे, फिर आधा घंटा कुछ और में लगेगा। इतने रस्म व रिवाज हो गए हैं कि अगर निकाह 15 मिनट में पढ़ाया जाना है तो उस निकाह को पढ़ाने में लगता है पूरा 1 घंटा या 1.5 घंटा। तो टाइम की बर्बादी है। फिर टाइम पर बारात नहीं आती है, 10 बजे का टाइम देंगे तो बारात आएगी 11 बजे। इस वजह से मैं निकाह पढ़ाने नहीं जाता हूँ। समझ रहे हो बात को? उल्टा मत ले जाया करो हर बात को, और उल्टा अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करे तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करो। आजकल तो ऑफिस में एक मुफ्ती साहब को भी मैं बैठते हैं जो आप लोगों के कॉल्स को अटेंड करेंगे, आप लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। एक तो ये हो गया। चौथा ये कि कुछ लोग जो है ना हर चीज़ का उल्टा निकालते हैं, हर चीज़ का उल्टा। जैसे 12 रबीउल अव्वल के मौके पर मुस्लिम इलाके में पटाखे फोड़े गए तो मैंने दिखाया कि भाई मुसलमानों को क्या हो गया, तो उसको भी उल्टा दिखाया कुछ लोगों ने कि देखो AM कासमी कैसे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के पटाखे फोड़ने को मुसलमानों का कह रहे हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग था। कोई भी नेगेटिविटी आपके माइंड में लाने की कोई कोशिश करे कमेंट के ज़रिए, या आपका कोई डायरेक्टली आपसे मिलकर कोई नेगेटिविटी मेरे बारे में लाने की कोशिश कर रहा है, तो देखो मोस्ट वेलकम। आप कॉल लगाओ ऑफिस में, या फिरोज़ाबाद तशरीफ़ लाओ, या मुझे मेल करो, मैं आप लोगों को सही आंसर दूंगा। किसी के बहकावे में आकर मेरे लिए बदगुमान बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। तो मुझे लगा ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों से बोली जाएं ताकि आप लोगों का जहन खुले। कभी कभी कमेंट में आंसर नहीं मिलता तो कुछ लोग उसमें भी गलत निकालते हैं, मुफ्ती साहब को तो टाइम ही नहीं है कमेंट का आंसर देने का, ये वो। तो देखो लाखों कमेंट आते हैं, अगर कमेंट्स का मैं देखना शुरू करूँ ना तो 50,000 कमेंट्स तो रोज़ाना आते हैं। तो मेरे भी 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 10 उंगलियां हैं, तो जितना कोशिश होती है मैं उतने आंसर देता हूँ। व्हाट्सएप पर भी मैं जितना कोशिश है उतना आंसर देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है सबको आंसर नहीं दे सकता एक वक्त में। इसीलिए बी पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल भी मत बनिए। नेगेटिविटी को छोड़िए, किसी के भी बातों में मत आइएगा। और अपने हेटर्स से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। आप जितनी नफ़रत करोगे उतनी मोहब्बत मैं आप लोगों से करूँगा। आप जितनी बद्दुआएं दोगे उतनी दुआएं मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नादान समझता हूँ। जिस दिन आप मुझे पहचान जाओगे उस दिन मुझसे आप नफ़रत करना छोड़ दोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।